الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم انشاءاللہ منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 11 پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے آپ اس کے اندر سبق میں کہ کچھ 3 آدمی ہیں اور اس کے اندر کچھ تصویر وغیرہ بنی ہوئی ہیں، جس میں پنجرہ ہے، اس کے اندر طوطا ہے، تو اس طرح بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلیے ہم نیچے پڑھتے ہیں۔ اس میں کچھ ہم نئے لفظ کا معنی سیکھیں گے، سمجھیں گے، اس کو یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اسئلہ جو ہے عربی کا وہ بھی ہم حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ترجمہ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے، اگلی ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے ھذا رسمن۔ رسمن کے نیچے لکیر کھینچا ہوا، چونکہ یہ پہلی مرتبہ یوز ہو رہا ہے، اس کتاب میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے، اس لیے اس کے نیچے لکیر کھینچا ہوا ہے۔ ھذا کا مطلب تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور رسمن کا معنی ہوتا ہے تصویر، تصویر، ٹھیک ہے۔ یہ صاد سے ہوتا ہے تصویر، اس کو ہم تصویر بھی یوں عام زبان میں کہتے ہیں۔ تو اس کا پورا معنی ہو جائے گا یہ تصویر ہے، ٹھیک ہے، یہ تصویر ہے۔ آگے لکھا ہے ھذا الرسم جمیل جدا۔ جدا جو لکھا ہوا ہے جدن، تو اس کو دونوں ترکیب سے ہم پڑھ سکتے ہیں، جدن بھی پڑھ سکتے ہیں اور جدہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جدہ پڑھنے کے لیے تھوڑا سا یہ ہوگا کہ جب ہم یہاں پہ رکیں گے تو اس کو ہم کہیں گے جدہ، اس طرح الف کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم نہیں رکیں گے تو اس کو ہمیں جدن اس طرح پڑھ کے آگے گزرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے نیچے چونکہ لکیر اسی لیے کیونکہ یہ پہلی مرتبہ یوز ہو رہا ہے۔ تو اس جدن کا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بہت، یعنی جو ہم کہتے ہیں کس چیز میں بہت، تو یہ بہت اس کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پورا جو ہے ھذا الرسم جمیل جدا، تو اس کا معنی ہو جائے گا یہ تصویر بہت خوبصورت ہے، یہ تصویر بہت خوبصورت ہے۔ کیونکہ رسم کا معنی ہم نے پڑھے کہ تصویر، لیکن اس میں چونکہ الف لام داخل ہو گیا ہے تو اس لیے اب اس کو الرسم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ھذا داخل ہے، تو ھذا کے جو ذال ہے اس پہ ہم زبر دے کر کے را سے ملا کے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر حروف شمسی کے بارے میں قاعدہ لگ رہا ہے، اور ہم نے سبق نمبر 4 میں پڑھے تھے حروف شمسی جہاں پر آتا ہے وہاں پر لام جو ہے وہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ھذا الرسم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ھذا الرسم یا ھذا الرسم اس طرح نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ھذا الرسم جمیل جدا، یہ تصویر بہت خوبصورت ہے۔ آگے لکھا ہے ما فی الرسمی، یہاں پر بھی فی رسمی کریں گے، ہے نا، فی رسمی، ما فی رسمی یا عزیزو۔ تو اس میں دیکھیے رسمی کے نیچے میم کے نیچے زیر اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر حرف جر فی داخل ہے، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر ہم نے 6 میں پڑھے تھے اس کے بارے میں کہ حرف جر جو ہے وہ جس پر بھی داخل ہوگا اس کو مجرور کر دے گا، یعنی اس کے نیچے 1 یا 2 زیر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ما فی الرسمی یا عزیز، اور یا چونکہ اس میں پہلی مرتبہ یوز ہو رہا ہے اس لیے اس کے نیچے لکیر ہے۔ یا کا معنی ہوتا اے، اے جیسے کچھ چیز میں ہم کہتے ہیں نا اے فلاں شخص، اے یہ وہ، اس طرح۔ اور عزیزو یہ کسی شخص کا نام ہے، تو اس کا معنی ہو جائے گا اے عزیز، اور اس پورے جو جملہ ہے اس کا معنی ہو جائے گا اے عزیز تصویر میں کیا ہے۔ ما کا معنی ہوتا ہے کیا، فی کا معنی میں، اور رسم کا معنی تصویر، یا کا معنی اے، اور عزیز کا معنی عزیز۔ عزیز کا معنی ایک ہوتا ہے پیارے، تو ہم اس میں پیارے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا معنی ہوگا اے پیارے تصویر میں کیا ہے، کیا اس لیے کیونکہ یہاں پر ما والا کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو بیچ میں لائیں گے، لفظ کیا ہے نا۔
آگے لکھا ہے پھر رسمی قفصن، قفصن کے نیچے لکیر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پنجرہ، تو پھر رسمی قفصن تو اس کا معنی ہو جائے گا پورا کہ تصویر میں پنجرہ ہے، چونکہ اوپر پوچھا گیا اے عزیز تصویر میں کیا ہے، اے پیارے تصویر میں کیا ہے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تصویر میں پنجرہ ہے۔ آگے لکھا ہے ما فی القفص، ما فی القفص، اور اس کے آگے کوشچن مارک اس لیے چونکہ ما اس میں داخل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جہاں جہاں اس میں استفہام یوز ہوگا وہاں وہاں کوشچن مارک آئے گا، آپ کو بھی لگانا ہے اپنی کاپی میں لکھنے میں، ٹھیک ہے۔ تو ما فی القفص اس کا معنی ہو گیا پنجرے میں کیا ہے۔ تو آگے لکھا ہے فی القفص، یہاں صاد کے نیچے زیر نہیں دکھ رہا مگر یہاں پہ پڑھیں گے چونکہ فی حرف جر یہاں پہ داخل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فی القفص طائر، یعنی پنجرے میں پرندہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے ذالک الطائر ببغاء، آگ کے بارے میں ہم نے سبق نمبر 10 میں ایک جگہ پڑھے تھے، تو میں نے بتایا تھا کہ اس کے بارے میں اگلی سبق میں انشاءاللہ کریں گے ہم اس کی وضاحت، کہ کا معنی ہوتا ہے کیا اور حل کا بھی معنی ہوتا ہے کیا، تو اس کا ہم اینڈ میں کریں گے، یہ پورا ترجمہ کر لیں، اس کے بعد ہم اس کی وضاحت کریں گے تھوڑا سا کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ فی الحال یہاں پر ہم اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ تو ذالک الطائر ببغاء، ببغاء چونکہ پہلی مرتبہ یوز ہو رہا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طوطا، جیسا کہ ہم تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ طوطا ہے، تو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے، اور یہ بھی اس میں استفہام میں سے آئے گا چونکہ اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ ذالک الطائر ببغاء، تو اس کا پورا معنی ہو جائے گا کیا وہ پرندہ طوطا ہے، کیا، چونکہ اسی لیے پہلے آیا کیونکہ یہاں پر الف جو ہے وہ زبر کے ساتھ میں ہے، اور الف کا ایک قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر الف کے اوپر حرکت کوئی آ جائے، جیسے زبر زیر پیش دو پیش وغیرہ کچھ بھی ایسا آ جاتا ہے تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر الف پر چونکہ زبر ہے تو اس لیے اس کو حمزہ کہا جائے گا، تو چونکہ حمزہ یہ شروع میں آ رہا ہے اور اس کا معنی بھی شروع میں ہوگا کیا، ٹھیک ہے نا، تو کیا وہ پرندہ طوطا ہے، اس کا معنی ہو جائے گا، اور آخر میں ہم کوشچن مارک بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آگے لکھا ہے کہ نعم، نعم کا معنی ہوتا ہے ہاں، اس کے بعد ہم ڈیس لگا دیں گے، پھر لکھیں گے آگے ہے کہ ذالک الطائر ببغاء، ہاں وہ پرندہ طوطا ہے۔ آگے لکھا ہے کیف ذالک الطائر، وہ پرندہ کیسا ہے، کیفہ کا مطلب کیسا، اور ذالک کا مطلب وہ، اور طائر کا مطلب ہوگا پرندہ، تو وہ پرندہ کیسا ہے، اور اس کے آخر میں ہم کوشچن مارک بھی لگائیں گے چونکہ کیفہ جو ہے وہ یہاں پر سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ داخل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے ہوا جمیل جدا، وہ بہت خوبصورت ہے، ہوا جمیل جدا، ہوا کا مطلب وہ، جمیل کا مطلب خوبصورت، اور جدہ کا مطلب بہت، تو وہ بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا لمن ھذا القفص، لمن ھذا القفص، لمن کا مطلب ہوتا ہے کس کا، اور ھذا کا مطلب یہ، اور القفص کا مطلب ہوتا ہے پنجرہ، تو یہ پنجرہ کس کا ہے، ٹھیک ہے، یہ پنجرہ کس کا ہے۔ تو آگے لکھا ہے ھذا القفص لفرید، کہ یہ پنجرہ فرید کا ہے۔ یہاں پر دیکھیں لی فریدن میں لام جو ہے وہ حرف جر کا ہی لام ہے جو ہم نے پیچھے پڑھے تھے، تو اس کا معنی تو ویسے ہی ہوتا تھا کہ کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے للولدی لڑکے کے لیے، اس طرح ہم لوگ پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر جو ہے داخل ہو رہا ہے تو اس کا معنی ہو رہا فرید کا ہے، یعنی کا بیچ میں آ رہا ہے، کے لیے نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ھذا القفص لفریدن، یعنی یہ پنجرہ فرید کا ہے۔ تو اس میں ہونے کا ایک ریزن یہ ہے
کہ وہاں جو تھا لیل ولدی تو اس میں الف لام الولد پر لگا ہوا تھا اور اس کے اندر نہیں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس میں دوسرا فرق یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جیسے ہم نے لیل ولدی پڑھے تھے تو اس کے نیچے اس میں دال کے نیچے جو تھا وہ ایک زیر آ رہا تھا لیل ولدی، لیکن یہاں پر جو ہم اگر لی فریدن پڑھ رہے تو اس کے نیچے دو زیر آ رہا، کیونکہ یہاں پر الف لام کے ساتھ الفرید والا نہیں ہے. یعنی لیل فریدی اگر ہوتا تب جا کے دال کے نیچے ایک زیر آتا، لیکن اس میں لی فریدن ہے اس لیے اس کے نیچے دو زیر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا معنی یہی ہوگا کہ حاضل قفصو لی فریدن، یہ پنجرہ فرید کا ہے. اس میں تھوڑا سا قاعدہ الگ ہو جاتا ہے، یعنی علم نحو کی طرف چلا جاتا ہے اس میں کہ مضاف اور مضاف الیہ کی طرف یہ قاعدہ بن جاتا ہے، اس لیے اس میں نہ پڑھے فی الحال. ٹھیک ہے. اور آگے ہم اس کا اسئلہ حل کر لیتے ہیں. آگے اسئلہ لکھا ہوا ہے کیف ذالک الرسم، اس کا معنی ہو جائے گا کہ وہ تصویر کیسا ہے. تو وہ تصویر کے بارے میں ہم نے پڑھے تھے کہ تصویر بہت اچھا ہے، تو اس لیے ہم اس کا جواب اس طرح لکھ لیں گے ذالک الرسم جمیل جدا. ذالک مطلب وہ، رسم مطلب تصویر، الرسم لکھیں گے نا، ذالک الرسم اس طرح. تو الرسم نہیں پڑھیں گے بلکہ الرسم پڑھیں گے، را پہ تشدید ڈال کے. ٹھیک ہے. تو ذالک الرسم جمیل جدا، یہ اس کا جواب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آگے لکھا این الطائر، یعنی پرندہ کہاں ہے. تو این الطائر پرندہ کہاں ہے، تو اس کے لیے ہم لکھیں گے جواب میں الطائر فی القفص، یعنی پرندہ وہ پنجرے میں تھا، تو اس کا جواب ہو جائے گا الطائر فی القفص، یعنی پرندہ پنجرے میں ہے. آگے لکھا ہے آ ہوا لفریدن، آ ہوا یعنی یہاں پر بھی حمزہ کا استعمال ہو رہا ہے. ہم حمزہ اس کے پورا اسئلہ کر لیں گے، اس کے بعد تھوڑی سی وضاحت کریں گے. تو آ ہوا لفریدن، آ کا مطلب ہوا کیا، اور ہوا کا مطلب ہوا لفریدن مطلب فرید کا. تو کیا وہ فرید کا ہے، تو اس کا جواب ہم لکھیں گے نعم ہوا لفریدن، نعم ہوا لفریدن، ہاں وہ فرید کا ہے. ٹھیک ہے. آگے لکھا ہے آ ہوا اسود، آ ہوا اسود، کیا وہ کالا ہے. اسود میں الف لام نہیں ہے، اس کے باوجود بھی دال کے اوپر پیش آ رہا ہے. اس کے بارے میں ہم بتا چکے سبق نمبر 10 میں کہ رنگ والا جو کلر والا جو لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ سنگل پیش ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. بغیر الف لام کے بھی سنگل پیش آتا ہے. تو اس کا آگے ہم جواب دیں گے، چونکہ آ کے ساتھ میں ہے یعنی حمزہ کے ساتھ میں ہے، تو اس کے لیے ہم کیا ہاں یا نا کا اس میں بھی جواب دیتے ہیں. جیسے ہم حل میں کر رہے تو ویسے اس میں بھی جواب دیں گے. تو پہلے کہہ دیں گے کہ لا، چونکہ طوطا وہ کالا نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ہم کہہ دیں گے کہ لا ہوا اخسرو. اخسرو کا مطلب ہوتا ہے ہرا یعنی گرین، تو چونکہ وہ گرین تھا اس لیے ہم کہیں گے لا پھر ڈیس لگا کے کہیں گے ہوا اخسرو، یعنی نہیں وہ ہرا ہے یعنی گرین ہے. آگے لکھا ہوا ہے کہ آ ہوا جمیل، کیا وہ خوبصورت ہے. تو اس کے جواب میں ہم لکھ دیں گے نعم ہوا جمیل، ہاں وہ خوبصورت ہے. آگے لکھا ہے آ ہوا ببغاؤ، کیا وہ طوطا ہے. تو اس کے جواب میں کہیں گے کہ ہاں وہ طوطا ہے. تو اس کی عربی ہو جائے گی نعم ہوا ببغاؤ. آگے لکھا ہے آ ذالک القفص کبیر، کیا وہ پنجرہ بڑا ہے. تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے وہ تو چھوٹا تھا چونکہ، تو ہم چھوٹا کہیں گے. تو اس طرح ہم کہیں گے کہ لا، پہلے آ کا جواب دیں گے کہ لا ذالک القفص صغیر لا کبیر. لا کبیر کہنے سے پہلے ہم ڈیس لگا دیں گے تاکہ یہاں پر بات ختم ہو کر کے دوبارہ سے شروع ہو. ٹھیک ہے. تو اس کا معنی ہو جائے گا لا ذالک القفص صغیر لا کبیر، نہیں وہ پنجرہ چھوٹا ہے بڑا نہیں.
آگے لکھا ہے احاذر درسو صعبن، احاذر درسو صعبن، اس میں الدرسو جو ہے اس میں دال ہے، اور دال کے بارے میں یہ ہے کہ یہ حروف شمسی میں سے ہے، اس لیے حاذہ کے جو ذال ہے اس سے ہم ملا کے پڑھیں گے، یعنی لام یہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ احاذہ الدرس صعب، صعب کا مطلب ہم پیچھے پڑھ چکے کہ ہوتا ہے مشکل، تو اس کا پورا ترجمہ ہو جائے گا کیا یہ سبق مشکل ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے بھائی مشکل تو نہیں ہے، اتنا تو مشکل تو نہیں لگا یہ سبق ہمارا، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ لا یعنی نہیں، پھر ہوگا ھذا الدرس سہل لا صعب، یعنی نہیں یہ سبق آسان ہے مشکل نہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے ترجمہ جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے، اور آئیے المختصر میں ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ حل اور حمزہ کا جو ہے فرق یہ تھوڑا سا کیا ہے۔ تو اس کے جو بہت سے تقریباً فرق اس کے اندر اور بہت باریک ہے، اس لیے اس کے باریکی میں نہ جائے، اس میں بحث میں نہ پڑے کہ کیا کیا فرق ہے، میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ ذہن میں تھوڑا سا کہیں گردش نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا فرق اس میں ہے کہ حمزہ جو ہے وہ تصدیق اور تصور کا فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ حل صرف تصدیق کا فائدہ دیتا ہے، ایک تو یہ بھی فرق ہو گیا۔ اور حمزہ جو ہے وہ ہمیشہ شروع میں ہی آئے گا، یعنی وہ ہمیشہ شروع میں ہی آتا ہے، آگے بھی آئے گا، جبکہ حل کبھی شروع اور کبھی بیچ میں بھی آ سکتا ہے، یعنی یہ ابھی تو کبھی شروع میں آ رہا ہے حل، لیکن آگے چل کر کے کبھی کبھی بیچ میں بھی آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن حمزہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ بھی بہت بڑا فرق ہے اس کا۔ دوسرا یہ کہ حمزہ حروف عطف سے پہلے ہی آتا ہے، جبکہ حل حروف عطف کے بعد ہی آتا ہے۔ اب یہ کہیں گے یہ حروف عطف کیا ہے، تو یہ ہماری پڑھائی میں سے نہیں ہے، یعنی یہ آگے علم نحو کی پڑھائی میں سے ہے، تو اس لیے یہ صرف فرق بتانے کے لیے میں نے تھوڑا سا ذکر کرنا چاہا۔ اسی طرح تیسرا یہ کہ حمزہ کو کبھی کبھی حذف بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو بغیر پڑھے بھی آگے پڑھیں گے تو اس کا حمزہ کا کہلا جائے گا کہ سوال کیا جا رہا ہے، لیکن حل جو ہے وہ حذف نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو پڑھنا ہی ہوگا، اگر اس کو ہم ختم کر دیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ جملہ میں کہ وہ سوال پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چوتھا جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ اداوت نفی پر داخل ہوتا ہے، جبکہ حل اداوت نفی پر نہیں آتا ہے، یہ دونوں کا فرق ہے کہ آنے اور نہ آنے کے اعتبار سے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس کی وضاحت بھی آپ المختصر میں سمجھ گئے ہوں گے، حالانکہ اس کی فرق بہت زیادہ ہے، لمبی تفصیل ہے، لیکن بس اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ عموماً جو ہے ہماری کتاب میں اس میں آتی رہے گی، جہاں جہاں پر تقریباً دونوں استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو اچھے سے سمجھ لیے ہوں گے، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو پھر آپ ضرور کمنٹ کریں، آپ کو انشاءاللہ اچھے سے سمجھا دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔